السلام علیکم ناظرین اور حضرات، خیریت سے ہے آپ لوگ؟ ایک سوال جو کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ آخر فرعون کی پہچان کس طرح ممکن ہوئی تھی۔ آئیے قرآن پاک کی آیتیں اور سائنسدانوں کی ریسرچ کے حوالے سے فرعون کی ممی کا وہ راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، ہم آپ کو پورا سچ دکھائیں گے اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو اسکپ نہ کرتے ہوئے اسے پورا دیکھیں۔ 1891 عیسوی سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا، یا اس کے واقعات کہاں ہیں، یا کہیں ہے بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں ڈوب کر اپنی فوج کے ساتھ مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوموں کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا، اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کے واقعے کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات کہی گئی تھی جو سب کے سمجھ سے پرے تھی۔ ترجمہ: ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ درباریوں نے لاش میں مسالہ لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ دیا، لیکن حانوت کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی کہ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے کچھ وقت تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات جم گئی تھی۔ مصریوں نے اسی جمی ہوئی نمکیات کو اسی طرح رہنے دی اور اسے تابوت میں محفوظ کر دیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ فرعون کا ریئل نیم کیا تھا؟ اپنا جواب کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ وقت گزرتا رہا، زمین اور آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جس کے گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ حانوت شدہ فرعون کی لاش بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغرنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور جس کا نام احمد عبد الرسول تھا، جو کہ پرانی چیزوں کو چرا کر بیچا کرتا تھا، ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے اسی سلسلے میں گھوم رہا تھا۔ وہاں اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ جب وہاں پرانی چیزوں کے لیے جگہ کھود رہا تھا، اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ چور جس جگہ کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو وہاں ایک تابوت نظر آیا جو کہ اب تک صحیح سلامت تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو ممی کے سینے پر فرعون کا نام لکھا ہوا تھا۔ ماہرین فرعون کی لاش کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ ایک بہت بڑی کھوج تھی۔ اس کی ریسرچ اور تصدیق کے لیے ماہرین اور سائنسدان مصر کی اور چل پڑے۔ مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1882 میں جب فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید ٹیسٹ کے ذریعے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس کے ایئرپورٹ پر لایا گیا تو فرانس کی صدر نے ایک زندہ بادشاہ کی طرح اس کا استقبال کیا۔
فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کو باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ لاش اور جسم میں سمندر کی ذرات ابھی تک موجود ہے اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کی بات تھی۔ فرعون کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے یہ علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ اپنے ہاتھوں مجبور ہو کر مصر پہنچا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنا دیا۔ اس کا خدائی کا دعویٰ، فرعون کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا انت ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی جہاں انٹرنیٹ کی جدید ٹی وی چینل اور اربوں لوگ کی آنکھوں کے سامنے ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا مالک ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جب آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے اور اس کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، فرعون کے مرنے کے بعد ہی سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ فرعون کی موت سے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، لاشیں پانی میں ڈوب جایا کرتی تھی۔ فرعون کی لاش آج بھی لوگوں کے عبرت کے لیے مصر کے عجائب گھر میں محفوظ رکھی گئی ہے۔ تو ناظرین، آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اسی طرح کی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ایٹماسفیئر کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔